جب سریتا جیسی توبہ شکن حسن رکھنے والی لڑکی اس کے دل میں کوئی حشر نہ اٹھا سکی تو پھر کرشن راؤ کی بھیجی ہوئی کنیزوں کی کیا حیثیت تھی؟ حیدر علی کی سخت نگہداشت اور سید اکرام بخاری کی تربیت نے اسے عہد شباب کے تمام ہنگاموں پر قابو پانا سکھا دیا تھا۔ دولت و اقتدار کی کثرت اور قدم قدم پر دی جانے والی دعوت گناہ کے باوجود ٹیپو نے انتہائی پارسائی کی زندگی بسر کی تھی۔ جسم تو کجا، اس نے اپنی آنکھ کو بھی گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیا تھا۔ بظاہر وہ میسور کا ولی عہد سلطنت اور ایک جانباز سپاہی تھا، مگر در پردہ اس کی زندگی کسی ولی سے کم نہیں تھی۔ ٹیپو کو بس ایک ہی شوق تھا، وہ فرصت کے اوقات میں شعر کا شکار کرتا تھا۔ کئی مواقع پر وہ شدید زخمی بھی ہوا تھا، لیکن اس نے حیدر علی کی سخت ہدایت کے باوجود اپنی یہ تفریح ترک نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ ٹیپو نے اپنا عجائب خانہ بھی قائم کیا، جس میں مختلف نسلوں کے شعر موجود تھے۔ وہ روزانہ شعروں کو دیکھنے جاتا اور کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے شعروں کو ان کی غذا فراہم کرتا۔ نواب حیدر علی اپنے پارسا بیٹے کو مزید آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے پورے زور و شور کے ساتھ اس لڑکی کی تلاش ہونے لگی جو ٹیپو سلطان کی شریک حیات بن سکے۔ نواب حیدر علی نے اس موقع پر بھی دور اندیشی سے کام لیا اور سیاسی اختلافات کو دوستی کے رشتے میں بدلنے کی غرض سے نظام علی والی دکن کی بیٹی کے لیے ٹیپو سلطان کا پیغام بھیجا۔ نظام دکن نے اس پیغام کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر اس کے وزیر اعظم رکن الدولہ اور مصاحب خاص میر عالم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حضور، وہ کمزاد اس قابل نہیں کہ آپ کے خاندان عالیہ سے اتنا نازک رشتہ قائم کر سکے۔ نظام دکن مسکرانے لگا۔ تم نہیں جانتے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں اور میری آنکھیں مستقبل کے پردے میں کس منظر کو تلاش کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر نظام علی نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے چند قریبی افراد کو بھی سرنگا پٹم روانہ کر دیا۔ ان لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ قریب رہ کر ٹیپو سلطان کی عادات و اطوار کا مشاہدہ کریں۔ اس غیر سرکاری وفد میں حیدرآباد کے چند نامور مصور بھی شامل تھے۔ مختلف زاویوں سے ٹیپو سلطان کی تصویریں بنانے کی ذمہ داری انہی مصوروں کو سونپی گئی تھی۔ نظام دکن نے حیدر علی کے نام مختصر خط لکھا: میں اس رشتے پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنے بیٹے ٹیپو کی ایک تصویر ارسال کر دو۔ میں ولی عہد سلطنت کی شخصیت کا غائبانہ جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اگر اتفاق سے ٹیپو کی کوئی تصویر موجود نہ ہو تو میرے مصوروں سے کام لو۔ نظام دکن کے اس اقدام کو سرنگا پٹم میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا گیا۔ حمیدہ خاتون نے اس رشتے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا: وہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں اپنی بدمزاج اور مغرور بہن کو خوب جانتی ہوں۔ شہزادے ٹیپو سے اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ نواب حیدر علی اور بیگمات نے حمیدہ خاتون کی اس مخالفت کو ذاتی دشمنی کا رد عمل سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یہ رشتہ تقریباً طے ہو گیا تھا، مگر ٹیپو سلطان کے ایک جملے نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ شہزادے، حضور نظام نے آپ کی ایک تصویر طلب کی ہے۔ حیدرآباد کے وفد میں شامل ایک بزرگ نے ٹیپو سے کہا۔ ٹیپو کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ نظام دکن سے کہنا کہ مردوں کی بہترین تصویر ان کی جمع مردی ہے۔ حیدر علی نے بڑی حیرت سے اپنے بیٹے کا جملہ سنا اور مسکرانے لگے۔ دکن کے مصوروں نے بہت خوشامد کی۔ شہزادے، کچھ دیر کرسی پر بیٹھے رہیں، ہم اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ مگر ٹیپو نے تصویر دینے اور تصاویر بنوانے سے انکار کر دیا۔ حیدر علی نے اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ اسے ٹیپو کی یہ مردانہ ادا اور خود اعتمادی بہت پسند آئی تھی۔ آخر حیدرآباد کا وفد ناکام و نامراد چلا گیا۔ جب نظام علی خان نے یہ واقعہ سنا تو کچھ دیر کے لیے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں نفرت و قہر کی پرچھائیاں اترنے لگی۔ ہم نے اس بد نسب کو اپنے حوالے سے شرف یاب۔ ٹیپو کے جواب کو نظام علی خان والی دکن نے اپنی توہین سمجھا اور اس طرح دو مسلم مملکتوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کا جو منصوبہ نواب حیدر علی نے بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ مجبوراً والی میسور نے امام صاحب بخشی نائتا کی لڑکی تاجدار بیگم کے لیے ٹیپو سلطان کا پیغام بھجوایا۔ قوم نائتا کا تعلق عرب سے تھا۔ یہ لوگ تلاش معاش میں ہندوستان آئے۔ سلاطین ہند نے عرب سے نسبت خاص کے باعث ان لوگوں کا بے حد احترام کیا اور اپنی مملکت کے تمام مذہبی عہدے ان کے سپرد کر دیے۔ پھر یہی لوگ قاضی اور محتسب بنے، یہاں تک کہ حالیان ہند پر نائتا کی مذہبی سیادت قائم ہو گئی۔ پھر اسی احساس غرور نے نائتا کو ہندوستانی مسلمانوں سے الگ تھلگ کر دیا۔ وہ بڑے سے بڑے خاندان میں بھی رشتہ قائم کرنے کو اپنی تحقیر سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب ٹیپو سلطان کی شادی کے سلسلے میں نواب حیدر علی نے گفتگو کا آغاز کیا تو امام صاحب بخشی نائتا سناٹے میں آ گئے۔ انہیں حیدر علی کے جاہو جلال کا بھی اندازہ تھا اور وہ والی میسور کی اس عادت سے بھی واقف تھے
کہ جب حیدر علی کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کسی طرح بھی باز نہیں رکھا جا سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام صاحب بخشی نائتا اس رشتے سے انکار نہ کر سکے۔ انکار کی صورت میں انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ ریاست میں حیدر علی کی دی ہوئی مراعات سے محروم نہ ہو جائیں۔ اسی مصلحت اور مجبوری نے امام صاحب کی زبان پر مہر لگا دی اور وہ بادل ناخواستہ اس رشتے کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ مگر مجیدہ بیگم، فاطمہ بیگم اور خاندان کی دوسری خواتین کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ ٹیپو سلطان لالا میاں شہید کی بیٹی رقیہ بانو کو اپنی زوجیت میں قبول کر لے۔ جب ولی عہد سلطنت سے اس کی رائے معلوم کی گئی تو ٹیپو نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں اپنے جذبے کی تمام تر سچائیوں اور توانائیوں کے ساتھ آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ نواب حیدر علی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ امام صاحب بخشی نائتا کی لڑکی تاجدار بیگم کے لیے رشتے کی بات کر چکا تھا اور دوسری طرف حرم سرا کی خواتین کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد والی میسور نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ ٹیپو کی پرورش انتہائی مذہبی ماحول میں ہوئی تھی اور امام صاحب نائتا بھی ایک مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ حیدر علی کا خیال تھا کہ تاجدار بیگم ٹیپو سلطان کے لیے ایک مثالی بیوی ثابت ہوگی، مگر جب حرم سرا کی تمام خواتین نے اس رشتے کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور ٹیپو کی شریک حیات کے لیے رقیہ بانو کا انتخاب کیا تو والی میسور کچھ دنوں تک الجھن کا شکار رہا۔ پھر اس نے اپنی اور خواتین کی پسند کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا عجیب فیصلہ کیا۔ ایک ہی وقت میں ٹیپو سلطان کے دو نکاح ہوئے، ایک امام صاحب بخشی نائتا کی لڑکی تاجدار بیگم سے اور دوسرا لالا میاں شہید کی بیٹی رقیہ بانو سے۔ ان شادیوں کا جشن ایک ماہ تک منایا گیا۔ پھر جیسے ہی یہ جشن نشاط ختم ہوا، سرنگا پٹم پر غم و یاس کے گہرے بادل چھا گئے۔ سید اکرام بخاری اچانک بیمار ہوئے اور چند روز علیل رہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید صاحب کو حافظ رحمت خان روہیلا کی شکست اور موت کا بڑا قلق تھا۔ پھر یہی ناقابل برداشت صدمہ انہیں قبر تک لے گیا۔ نواب اود شجاع الدولہ اور انگریزوں نے مل کر جانباز روہیلوں کو شکست دی اور حافظ رحمت خان کا سر کاٹ کر دربار اود میں پیش کر دیا گیا۔ نواب شجاع الدولہ نے روہیلا سردار کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ بڑا تحقیر آمیز سلوک کیا۔ رحمت خان حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ایک باکردار مسلمان بھی تھے۔ شجاع الدولہ انگریزوں کی مدد سے روہیلوں کو شکست دے کر بہت خوش تھا، مگر در پردہ اس نے بھی فرنگیوں کی غلامی قبول کر لی تھی۔ انگریزوں کا دائرہ اثر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور مسلمان ایک دوسرے کا خون بہانے میں مصروف تھے۔ ہندوستان کی تقدیر کے افق پر غلامی کے سیاہ بادل بہت تیزی سے چھاتے جا رہے تھے، مگر اہل ہند کو اس کا ادراک نہیں تھا۔ انگریزوں نے بڑی ذہانت سے ایک شاطرانہ چال چلی تھی اور شجاع الدولہ کا حلیف بن کر ہندوستان کے ایک اور طاقتور ستون کو مسمار کر دیا تھا۔ پہلا مضبوط ستون ارض بنگال میں نواب سراج الدولہ کا تھا، جسے فرنگیوں کے تعاون سے میر جعفر نے ڈھایا، اور اب شمالی ہند میں نواب شجاع الدولہ نے حافظ رحمت خان روہیلا کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ انگریزوں کی سیاست کا ایک ہی انداز تھا کہ وہ مسلمان کو مسلمان سے اور ہندو کو ہندو سے لڑاتے تھے۔ جیتنے والا سمجھتا تھا کہ فرنگی اس کے دوست ہیں اور انہی کے تعاون سے اس کے اقتدار کو بقا حاصل ہوگی، مگر نفس پرستی اور خود غرضی کے اس طوفان میں ہندوستان کے نوابوں اور راجاؤں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انگریز کسی کے دوست نہیں، وہ صرف سیاست کے غلام ہیں۔ پھر جب حافظ رحمت خان روہیلا کی شہادت کی خبر سرنگا پٹم پہنچی تو سید اکرام بخاری کے سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور وہ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر درد نے اس قدر شدت اختیار کی کہ سید صاحب کو اپنے بستر پر دراز ہونا پڑا۔ ان کا بستر ہی کیا تھا، فرش خاک پر بچھی ہوئی ایک پرانی چٹائی تھی۔ حیدر علی کو سید صاحب کی بیماری کی خبر ملی تو وہ ٹیپو سلطان اور شجاعت خان کے ہمراہ ان کی عیادت کو حاضر ہوا۔ ریاست کا بہترین طبیب بھی والی میسور کے ساتھ تھا۔ سید صاحب کیسی طبیعت ہے؟ نواب حیدر علی کا لہجہ بہت اداس تھا۔ ہم فقیروں کی طبیعت ہی کیا، ہر موسم میں خوش رہتے ہیں۔ سید صاحب کے الفاظ میں وہی زندگی اور توانائی تھی، مگر چہرے پر موت کی زردی صاف نظر آ رہی تھی اور لہجہ اتنا شگفتہ تھا کہ بمشکل چند الفاظ ہی ان کی زبان سے ادا ہو سکے۔ نواب حیدر علی نے طبیب خاص کو اشارہ کیا۔ طبیب خاص ادب سے جھکا اور اس نے سید صاحب کی نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو میاں؟ سید صاحب رک رک کر بول رہے تھے۔ مجھے جینے کی خواہش بھی نہیں اور میرا وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ ریاست کے دوسرے بیماروں کی خبر لو، ان کی طرف دیکھو، وہ مجھ سے زیادہ تمہاری توجہ کے مستحق ہیں۔ یہ کہتے کہتے سید صاحب بے ہوش ہو گئے۔ پھر اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ اے خدا، میرے دوسرے شیر کو بھی گیدڑوں کے غول نے قتل کر دیا۔
میں کب تک اپنی آنکھوں سے یہ جانگداز منظر دیکھوں گا؟ تو جانتا ہے کہ تیرا یہ گنہگار عاجز بندہ اکرام بخاری بہت کمزور اور ناتواں ہے، وہ کب تک یہ صدمے برداشت کرے گا؟ بس اب اس جانب قرار پر اپنا کرم فرما۔ اگر تیری مشیت میں یہی طے ہو چکا ہے کہ میرا آخری شیر بھی قتل ہو جائے تو پھر مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ پھر اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کی زبان سے نواب حیدر علی اور شجاعت خان دم بخود بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور ٹیپو سلطان کی آنکھیں اشک بہا رہی تھیں۔ ولی عہد سلطنت سمجھ چکا تھا کہ اس کے استاد گرامی کا وقت رخصت آ پہنچا ہے، اس لیے وہ شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ نواب بہادر، دیکھیے میرے استاد محترم کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹیپو کی آواز لرز رہی تھی۔ نواب حیدر علی اور شجاعت خان کی آنکھیں بھی نم ہو چلی تھیں۔ والی میسور نے طبیب خاص کی طرف دیکھا جو خود بھی بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ سید صاحب کی نبض ڈوبتی جا رہی ہے نواب بہادر، طبیب خاص نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ بس چند لمحوں کی بات ہے، طائر روح اڑنے کے لیے بے قرار ہے اور قفس جان ٹوٹنے ہی والا ہے۔ نواب حیدر علی بھی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ سید صاحب بے ہوش تھے اور چہرے پر چھائی ہوئی مردنی میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خانقاہ کے در و دیوار پر قبرستان کا سا سناٹا طاری تھا۔ سید صاحب کے پیروں کے نزدیک ان کے چند شاگرد تصویر یاس بنے بیٹھے، ہونٹوں پر نہ سرد آہ تھی اور نہ شور فغاں، مگر آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بتا رہے تھے کہ انقریب ان کا سب سے قیمتی سرمایہ چھن جانے والا ہے۔ سید صاحب کا ہاتھ طبیب خاص کے ہاتھ میں تھا اور میسور کے حکیم حاذق کی انگلی سید صاحب کی سانسوں کا شمار کر رہی تھی۔ کچھ دیر اسی عالم میں گزری، پھر یکا یک سید صاحب کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ طبیب خاص نے تیز سرگوشی میں والی میسور کو پکارا۔ نواب بہادر، سید صاحب کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیدر علی سید صاحب پر جھک گیا، ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ پھر آواز صاف ہو گئی اور سب کچھ سنائی دینے لگا۔ اے بد نصیب ہندوستان، تو نے اپنے محافظوں کو قتل کر ڈالا اور دشمنوں کو سینے سے لگا لیا۔ سید صاحب بے ہوش تھے مگر بڑے کربناک لہجے میں بول رہے تھے۔ تیرے ماتھے پر آزادی کا تاج سجانے والے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور جو چند باقی ہیں وہ بھی پابرکاب ہیں۔ اب تجھے غلامی سے کون بچا سکتا ہے؟ اے بد نصیب ہندوستان، اے میرے تیرا بخت وطن، اے بد نصیب ہندوستان۔ ایک بار پھر سید صاحب کے لب ساکت ہو گئے۔ حیدر علی سمجھا روح جسم سے پرواز کر گئی۔ والی میسور کے ہونٹوں سے آہ سرد نکلی، مگر طبیب خاص نے نواب کو بتایا کہ ابھی نبض چل رہی ہے۔ پھر آخری بار سید صاحب کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اپنے اسی پرجلال لہجے میں کلمہ شہادت پڑھا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ جو کچھ ہے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے، نواب حیدر علی نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ ٹیپو سلطان نے بے قابو ہو کر ایک دلدوز چیخ ماری اور سید صاحب کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہائے میرے استاد! حیدر علی اور شجاعت خان جو خود بھی شدت غم سے بے حال نظر آ رہے تھے ٹیپو کو تسلیاں دینے لگے۔ تمہارے استاد کہاں گئے ہیں بیٹے؟ وہ تو میسور کی فضاؤں میں پھولوں کی خوشبو کی طرح بسے ہوئے ہیں، سرنگا پٹم کے بامودر میں روشنی کی مانند ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے ایمان کی خوشبو اور کبھی نہ فنا ہونے والے کردار و عمل کی روشنی۔ پھر اس شان سے سید صاحب کا جنازہ اٹھا کہ سرنگا پٹم کا ایک ایک مکین اپنے گھر سے نکل آیا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ میسور کی 3 متعصب اور عیارنیاں بھی محل سے نکل کر سید صاحب کی خانقاہ پہنچ گئی تھی اور بڑے پرسوز لہجے میں نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان سے سید صاحب کے انتقال پر تعزیت کر رہی تھی۔ حالانکہ ان کے سینوں میں خوشی کا ایک سمندر موجزن تھا اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھیں، یہی بوڑھا جادوگر ہر بار سرنگا پٹم کو بچا لیتا تھا، مگر اب دیکھیں گے کہ حیدر علی اور ٹیپو کو بچانے کون آئے گا۔ میسور کی رانیاں دل سے سید صاحب کے اعلیٰ کردار کی قائل تھیں، مگر مذہبی تعصب اور دل و دماغ کی کثافت کے سبب انہیں بوڑھا جادوگر کہتی تھی۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے سریتا دیوی بھی خانقاہ پہنچ گئی تھی اور اس کی جانگداز چیخوں کو سن کر لوگوں کے دل خون ہوئے جا رہے تھے۔ نواب حیدر علی اور شجاعت خان نے اسے بہت تسلیاں دی، بار بار صبر کی تلقین کی، مگر سریتا یہی کہتی رہی، وہ کیا صبر کرے جس کی دنیا ہی لٹ گئی۔ نواب بہادر، میرا سب کچھ چھن گیا، آخری سہارا بھی، آج دنیا میں کون ہے مجھ سے تنہا۔ سریتا دیوی کی گریہزاری نے والی میسور کو بھی رلا دیا تھا۔ حیدر علی اس نیم جان لڑکی کو سینے سے لگائے سمجھا رہا تھا، صبر کر میری بیٹی، تیرے شور ماتم سے سید صاحب کی روح کو بڑی اذیت پہنچ رہی ہوگی۔ نواب حیدر علی کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سریتا دیوی کی چیخیں تھم گئیں۔
مگر دیکھنے والوں کو اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ضبط غم سے اس کی روح پگھلی جا رہی ہے۔ نواب حیدر علی نے دریائے کاویری کے نزدیک جنگل کے ایک سنسان گوشے میں سید صاحب کی تدفین کا انتظام کیا۔ سید صاحب نے ایک موقع پر باتوں باتوں میں وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، فرزند، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے دنیا کی بھیڑ سے الگ تھلگ کسی ویرانے میں لے جا کر دفن کر دینا، مگر میری قبر کو کسی شہنشاہ کا مقبرہ نہ بنانا، بس ایک مفلس کی سی قبر جس کی مٹی کو بارش دھو ڈالے اور گردش روز و شب جس کا نشان مٹا دے۔ حیدر علی سید صاحب کی یادگار کے طور پر ایک شاندار عمارت تعمیر کرانا چاہتا تھا، مگر جب ٹیپو سلطان نے سید صاحب کی وصیت بیان کی تو والی میسور خاموش ہو گیا۔ تاہم اس نے کچی قبر کے گرد ایک پختہ چار دیواری اور چھت تعمیر کرا دی۔ اس کے ساتھ ہی سرکاری طور پر ایک محافظ بھی مقرر کرنا چاہا جو قبر کی دیکھ بھال کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکے۔ نواب بہادر، یہ خدمت میں خود انجام دوں گی، سریتا دیوی نے نواب حیدر علی سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ وہ میرے روحانی باپ تھے اور ایک باپ پر بیٹی سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہوتا۔ نواب حیدر علی سریتا کی اس خواہش پر حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا تو اس جنگل میں اکیلی رہے گی؟ تجھے معلوم ہے کہ وہاں کبھی کبھی جنگلی درندے بھی آ جاتے ہیں۔ جب بچانے والے نے مجھے انسان نما درندوں سے بچا لیا تو پھر جنگلی درندے میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ سریتا دیوی کا لہجہ بڑا تلخ تھا، جسے یاد کر کے نواب حیدر علی کو کئی لرزہ خیز کہانیاں یاد آ گئیں۔ وہ اس ضدی لڑکی کو سمجھانے سے قاصر تھا، پھر بھی حیدر علی نے ایک ایسے آدمی کا انتظام کر دیا تھا جو دونوں وقت سریتا کو اس جنگل میں کھانا پہنچا دیا کرتا تھا۔ سید صاحب کی تدفین کے کچھ دن بعد نواب حیدر علی نے سید صاحب کے شاگردوں کو طلب کر کے پوچھا، سید صاحب بے ہوشی کی حالت میں کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ شیروں کے قتل سے ان کی کیا مراد تھی؟ والی میسور کا خیال تھا کہ سید صاحب مرنے سے پہلے اپنے حواس کھو چکے تھے اور ان کی زبان سے ادا ہونے والی باتوں میں کوئی ربط نہیں تھا۔ سید صاحب کے شاگردوں نے نواب حیدر علی کو بتایا، استاد گرامی کو حافظ رحمت خان روہیلا سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ حافظ صاحب کو اپنا شیر کہہ کے پکارتے تھے۔ پھر جب حافظ صاحب کی موت کی خبر سرنگا پٹم پہنچی تو سید صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ اور آخری شیر سے ان کی کیا مراد تھی؟ نواب حیدر علی بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں ہم ناکارہ طالب علم کچھ نہیں جانتے۔ سید صاحب کے شاگردوں نے اپنی بے خبری کا اعتراف کر لیا۔ استاد گرامی کبھی کبھی اشاروں میں گفتگو کیا کرتے تھے، مگر ان اشاروں کا سمجھنا آسان نہیں۔ یہ بھی سید صاحب کا کوئی مخصوص اشارہ تھا جس کا مفہوم وہ خود سمجھتے تھے یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور شجاعت خان، تیرا کیا خیال ہے؟ نواب حیدر علی نے اپنے نائب سپہ سالار سے پوچھا۔ تو بھی تو ان کی صحبت میں رہا ہے، سید صاحب کا آخری شعر کون ہے؟ سید صاحب کے آخری کلمات سن کر شجاعت خان کا ذہن بھی منتشر ہو گیا تھا۔ جب وہ بچپن میں ٹیپو کو لے کر خانقاہ جایا کرتا تھا تو سید صاحب اکثر ٹیپو کو اپنا شعر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایک فوجی آدمی سید صاحب جیسے عارف کی باتوں کو کیا سمجھے گا؟ شجاعت خان بڑی ذہانت سے اپنا دامن بچا گیا اور اس نے والی میسور سے اس راز کو چھپا لیا کہ سید صاحب ٹیپو کو اپنا سب سے بڑا شعر کہتے تھے۔ بہت دنوں تک حیدر علی کی سماعت میں سید صاحب کے آخری الفاظ گونجتے رہے۔ پھر وہ سیاست کے ہنگاموں میں یہ بھول گیا کہ بد نصیب ہندوستان سے سید صاحب کی کیا مراد تھی اور ان کا آخری شعر کون ہے۔ مگر شجاعت خان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس واقعے کو فراموش نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا آخری شعر بھی؟ پھر وہ جب سوچتے سوچتے تھک جاتا تو سید صاحب کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے چلا جاتا۔ ٹیپو سلطان کی ازدواجی زندگی انتشار کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ امام صاحب بخشی نایتا کی بیٹی تاجدار بیگم بھی اپنے بزرگوں کی غلط تربیت کے باعث انتہائی غرور میں مبتلا تھی اور وہ شوہر کے ساتھ ساتھ ٹیپو کے خاندان کو بھی اپنے آپ سے کمتر سمجھتی تھی۔ سسرال والوں کے ساتھ تاجدار بیگم کا رویہ حاکمانہ تھا۔ شروع میں ٹیپو سلطان نے بیوی کے اس طرز عمل پر کوئی توجہ نہیں دی، مگر جب خاندان کی محترم عورتوں نے تاجدار بیگم کے تحقیر آمیز سلوک کی شکایت کی تو ولی عہد سلطنت کو اپنی بے خبری کا احساس ہوا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کبھی میری طرف سے کوئی آزار پہنچا ہے؟ ٹیپو سلطان نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ ولی عہد سلطنت کا طرز گفتار اس قدر شیریں تھا کہ سننے والوں کے دل موہ لیا کرتا تھا۔ طاقت و اقتدار کے باوجود پوری زندگی میں اس کی زبان سے ایک بھی فحش کلمہ ادا نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان اپنے ملازموں سے بھی اسی طرح گفتگو کرتا تھا جیسے وہ اسی کے خاندان کے معزز افراد ہوں۔ بیوی سے بات کرتے وقت ٹیپو کے لہجے سے شدید محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔